السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 56۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فَأَمَّا پس رہے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ پس میں انہیں عذاب دوں گا، عذاباً شدیدا سخت عذاب، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے، من کوئی ناصرین مدد کرنے والوں سے۔ وَأَمَّا اور رہے الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے اعمال کیے، الصالحات نیک، فیوفیہم پس انہیں پورا پورا دے گا وہ، اجورہم ان کے اجر، واللہ اور اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا الظالمین ظلم کرنے والوں کو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ رہے کافر میں انہیں سخت عذاب دوں گا دنیا اور آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ پس وہ اللہ ان کو ان کے اجر پورے پورے دے گا، واللہ لا يحب الظالمین اور اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جنہوں نے کفر کیا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا یا کسی بھی نبی کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا۔ دنیا کا عذاب کیا ہے؟ دنیا کا عذاب قتال، مسلمانوں سے لڑائی، پھر قید، اور پھر ذلت و رسوائی، اور پھر گھروں سے نکال دیے جانا، یہ سب کی سب دنیا کی رسوائی ہے، دنیا کا عذاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خوف اور ہر وقت پریشانی اور ہر وقت بے سکونی، یہ عذاب ہے دنیا کا۔ آپ کہتے ہوں گے کافروں کو تو کوئی عذاب نہیں ہوتا، ان کا رہنا اور ان کا کھانا پینا، ان کی معیشت اور ان کا چلتا نظام وہ تو بادشاہوں والا ہے، اور ہم مسلمان فقر کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو آپ یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سکون آپ کو دے رکھا ہے اس کا 100واں حصہ بھی کفار کے پاس نہیں ہے۔ جو سکون اور اطمینان آپ لوگوں کے پاس ہے، کفار میں سے کوئی سب سے زیادہ امیر انسان بھی ہے تو اس کے پاس اس کا 100واں حصہ نہیں ہے، کیونکہ جب کسی کا دل مطمئن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان اور سکون کی زندگی عطا کر دیتا ہے، تو اس کے لیے روپے پیسے کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ بڑے بڑے روپے پیسوں والوں کو دیکھ لیں، ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے، کون سی سواری ان کے پاس نہیں ہے، کس طرح کی گھر کی سہولت ان کے گھر میں نہیں ہے، اور کیسی جو ہے نا وہ خواہش ہے جو وہ پوری نہ کر پاتے ہوں، سب کچھ ان کے دروازے کی چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ یہی تو عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کا اطمینان ختم کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو بے چینی، بے سکونی اور پریشانی کوئی سمجھ بھی نہیں آتی، کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے، صحت بھی بڑی اچھی ہے، گھر میں بیوی بھی ہر طرح خواہش کے مطابق ہے، کوئی گھر پہ لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اولاد بھی ہر خواہش کے مطابق ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ آپ کہتے ہوں گے کہ یہ بات، یہ اس کیفیت کے اندر جو ہوتا ہے اسے پتہ ہے۔ سکون اس بندے کے پاس ہے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر پورا ایمان رکھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کثرت نہیں مانگنی چاہیے،
اللہ تعالیٰ سے سکون اور اطمینان طلب کرنا چاہیے۔ آپ سوکھی روٹی کھا کر بھی اگر مطمئن ہیں نا اللہ کی طرف سے تو آپ خوش ہیں، اور آپ سونے کے نوالے بھی لیتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہوں، تو آپ کو سکون نہیں مل سکتا۔ ان کافروں کو ایک عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا سکون ختم کر دیا ہوا ہے، بے چین ہیں وہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں ان میں سے کتنے کتنے بڑے مالدار بعض دفعہ خودکشیاں کرتے ہیں، بعض دفعہ جو ہے نا وہ اور ایسے عجیب و غریب کام کر جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے وہ بیچاروں کو سکون نہیں، وہ کہتے کرے کیا، اور اسلام سے وہ رہنمائی نہیں لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کافر ہیں ان کو میں سخت عذاب دوں گا دنیا میں، دنیا کا عذاب تو واضح ہو گیا، والآخرہ اور آخرت میں آ گیا ان کے لیے جہنم، وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کسی قسم کا کوئی مددگار اللہ کے پاس نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی ذلت اور رسوائی ہے کہ اللہ کے پاس کوئی ان کی مدد کرنے کو نہیں آئے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور رہے وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اب ان کا بھی دیکھ لو، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ ان کو ان کے اجر پورے پورے دے گا۔ یعنی جو سارے نبیوں پر ایمان لائے اور جن جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم تھا اس پر ایمان لائے، اللہ ان کے اجر ان کو پورے دے گا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ظلم سے مراد کسی کو اس کے حصے سے کم دینا، تو اللہ تعالیٰ کسی کو کم کیا دے گا، وہ تو ظالموں سے محبت ہی نہیں کرتا۔ جب وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا تو وہ خود ظلم کیسے کرے گا؟ تو گویا کہ اللہ رب العالمین ظلم کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی صفت محبت ثابت ہوئی کہ اللہ محبت کرتا ہے لیکن ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اور ظلم کی تعریف کیا ہے؟ ظلم کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ پہ رکھ دو، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ اب ظلم کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو ماریں، آپ کسی کو گالی دے دیں، یہ ظلم نہیں ہے خالی، بلکہ کسی بھی اہل حق کو اس کا حق نہ دینا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے نہ کرنا یہ ظلم ہے۔ شرک ظلم ہے، اللہ تعالیٰ پر افتراء ظلم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا نہ کرنا نبی کے ساتھ ظلم ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کے حقوق ادا نہ کرنا قرآن کے ساتھ ظلم ہے۔ یعنی جو چیزیں اسلام نے جو حقوق رکھے ہیں ان حقوق کو اگر کوئی بندہ ادا نہیں کرتا تو وہ ظلم کر رہا ہے۔ ہاں کسی کا ظلم کفر کے درجے کا ہے، کسی کا ظلم کبیرہ گناہ کے درجے کا ہے۔ کچھ ظلم ایسے ہیں کہ جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، اور کچھ ظلم ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتے لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب بنا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر حقوق العباد ہے، حقوق العباد میں سے جو حق اللہ تعالیٰ نے کسی کا رکھا ہے، باپ بیٹے کا حق ادا نہیں کرتا، بیٹا باپ کا حق ادا نہیں کرتا، خاوند بیوی کا، بیوی خاوند کا، ماں باپ اور کسی کا بھی اگر کوئی حق ادا نہیں کر رہا تو وہ ظلم کر رہا ہے، یہ ظلم ہے۔ تو الغرض یہ ظلم کا معنی بہت وسیع ہے، بس یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی اگر محبت ہم نے لینی ہے تو ہمیں ظلم سے نکلنا ہوگا۔ ظلم کسی بھی طرح کا اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے جس بندے کے اندر عدل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ایک بندے کے اندر عدل ہوتا ہے اور اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، اسلام نہیں ہوتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا۔ ہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کے عدل کا بدلہ ضرور دیتا ہے، جس طرح کہ یہ پڑھی لکھی بات اہل علم نے بھی لکھا کہ اللہ ظلم کی حکومت کو باقی نہیں رہنے دیتا۔ جو ظالم کی حکمرانی ہے اللہ اس کو باقی نہیں رکھتا، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اہل توحید ہی کیوں نہ ہو، جب وہ ظلم پر اتر آتا ہے اللہ اس کو باقی نہیں رہنے دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ کفر کو باقی رکھتا ہے اگر وہ عدل پر قائم ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ کفر جو ہے وہ دنیا میں اس کے جو عدل کے قواعد اور جو اس کے اصول ہیں اس کے اوپر وہ کھڑا ہے، لیکن مسلمان عدل پر قائم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عدل کو رکھتا ہے، ظلم کو برداشت نہیں کرتا، چاہے وہ مسلمان ہی سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ اہل توحید ہی سے کیوں نہ ہو۔ اور کافر میں اگر عدل ہے تو دنیا میں اس کو اس کا صلہ ملے گا،
وہ کیا ہے؟ اللہ اس کو باقی رکھتا ہے۔ تو یہ ہے ان دو آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفر کی سزا اور ایمان کے فوائد کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔